نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر 3 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے پہلے جس بیماری کا ذکر کیا ہے وہ ہے مسخرہ، ہنسی اور مذاق جو بیجا طور پر اڑایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مذاق جائز بھی ہے، میں بھی اس کا قائل ہوں، مذاق کیا جا سکتا ہے، لیکن مذاق کی دوسری قسم ہے جو بیجا طور پر ہوا کرتی ہے، جو دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، دوسرے کو سر راہ رسوا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ورنہ جائز مذاق جو سچائی پر مبنی ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو، کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک صحیح حدیث میں مروی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک مسافر آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہمارا راستہ منقطع ہو گیا ہے، میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں اور کوئی انتظام نہیں ہے کہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں، تو اللہ کے رسول میرے لیے سواری کا انتظام کرا دیجیے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا، آپ چلے جانا۔ وہ آدمی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، مجھے تو سفر کرنا ہے، اس پر سوار ہونا ہے، اور بچے پر سوار نہیں ہوا جا سکتا۔ تب اللہ کے رسول ہنسے اور کہنے لگے کہ میرے بھائی، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے، میں تمہیں اونٹ ہی دوں گا لیکن وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کے ساتھ مذاق کیا، جو یقیناً سچا مذاق تھا، حقیقت پر مبنی تھا۔ ایک بڑھیا سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ وہ بوڑھی عورت سراپا ندامت، افسوس، اور کہنے لگی، اللہ کے رسول آخر کیوں؟ بوڑھی عورتیں کیوں نہیں جائیں گی جنت میں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دادی جان، جو بھی عورت جنت میں جائے گی وہ بوڑھی نہیں رہ جائے گی، حتیٰ کہ بوڑھی عورتیں بھی جو جنت میں داخل ہوں گی وہ جوان ہوں گی، بوڑھی نہیں رہ جائیں گی۔ یہ بھی ایک مذاق تھا اللہ کے رسول کا، لیکن جائز تھا، حقیقت اور سچائی پر مبنی تھا، تو جائز مذاق کیا جا سکتا ہے۔ یہاں جس مذاق کے بارے میں شریعت اسلام نے منع کیا ہے، قرآن کریم نے جس سے روکا ہے، وہ بیجا مذاق ہے، جسے آپ ہنسی اور ٹھٹھا کہہ سکتے ہیں۔ مسخرہ، اس سے اسلام نے کیوں روکا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے، وہ انسان جو دوسرے کا ٹھٹھا اڑا رہا ہو، اس کے اندر لازمی طور سے یہ جذبات کار فرما ہوتے ہیں کہ میں برتر ہوں اور وہ کمتر ہے، میں اعلیٰ اور اونچا ہوں، وہ ادنا ہے، میں افضل ہوں اور وہ مفضول ہے، میری قدر و عزت ہے اور وہ تو حقیر و ذلیل ہے۔ جو انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، اس کے دل میں یہ جذبات کار فرما ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس طرح سے سماج اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور اس طرح ہم آئے دن مشاہدہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی اور ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دو جگری دوستوں کے درمیان ایسی دوری پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ قریب آنے کا نام نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ بیجا مذاق۔ اسلام نے اس کو اخلاقی اور سماجی جرم قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قرآن کریم نے کہہ دیا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، تو بعد میں پھر عورتوں کا تذکرہ بطور خاص کیوں کیا گیا، جبکہ اس قوم کے اندر عورتیں بھی ایک گروپ ہیں، وہ بھی سماج اور سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں، اور اس قوم کے دائرے میں وہ بھی آتی ہیں؟ بطور خاص اللہ نے بعد میں کیوں کہا ولا نساء من نساء، کہ اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بطور خاص عورتوں کا ذکر کیوں کیا؟ ان کا ذکر کیوں چھیڑا؟ شاید آپ کا جواب یہی ہو، یہ سماجی بیماری عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ بات بات پر پڑوسن کا مذاق اڑانا، بات بات پر رشتہ دار عورتوں کو رسوا کرنا، بات بات پر ان سے رشتہ داریوں کو توڑنا، اپنے کو افضل اور ان کو مفضول ثابت کرنا، اپنے کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، یہ خصلت اور یہ عادت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بطور خاص عورتوں کا تذکرہ اسی آیت میں فرمایا اور منع کر دیا ولا نساء من نساء، دیکھو عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے افضل اور بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام نے عورتوں کو بطور خاص منع کیا۔
اور روکا ہے۔ یہ مذاق بہت طرح کا ہو سکتا ہے، یہ مسخرہ اس کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں۔ کبھی کسی کی جسمانی ساخت پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، کسی کے خاص پیشے کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ ہر قسم کا اس طرح کا مذاق جو لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو، ان کے دل کو درد پہنچانے والا ہو، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آئیے میں اس طرح کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، جو واقعہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ روایت کے راوی حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو اپنے جسمانی ساخت کے اعتبار سے کمزور پنڈلی والے تھے، دبلے پتلے تھے وہ، اور خاص طور سے ان کی پنڈلیاں یہ بہت کمزور تھیں۔ ایک بار وہ کھل گئیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔